اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک کتاب جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 کے آخر میں شامل ہے، جس کا عنوان احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے رکھا گیا ہے، پڑھ کر احباب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ ابتدا میں اس کتاب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تقریر ہے جو آپ نے 27 دسمبر سن 1905 کو بعد نماز ظہر و عصر مسجد اقصی میں فرمائی۔ 26 دسمبر سن 1905 عیسوی کی صبح کو مہمان خانہ جدید کے بڑے ہال میں احباب کا ایک بڑا جلسہ اس غرض کے لیے منعقد ہوا تھا کہ مدرسہ تعلیم الاسلام کی اصلاح کے سوال پر غور کریں۔ اس میں بہت سے بھائیوں نے مختلف پہلوؤں پر تقریریں کیں۔ ان تقریروں کے ضمن میں ایک بھائی نے اپنی تقریر کے ضمن میں کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں، حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے اور دوسرے مسلمانوں میں صرف اسی قدر فرق ہے کہ وہ مسیح ابن مریم کا زندہ آسمان پر جانا تسلیم کرتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی نیا امر ایسا نہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان اصولی طور پر قابل نزاع ہو۔ اس سے چونکہ کامل طور پر سلسلے کی بعثت کی غرض کا پتہ نہ لگ سکتا تھا، بلکہ ایک امر مشتبہ اور کمزور معلوم ہوتا تھا، اس لیے ضروری امر تھا کہ آپ علیہ السلام اس کی اصلاح فرماتے۔ چونکہ اس وقت کافی وقت نہ تھا، اس لیے 27 دسمبر کو بعد ظہر و عصر آپ نے مناسب سمجھا کہ اپنی بعثت کی اصل غرض پر کچھ تقریر فرمائے۔ آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے احمدی اور غیر احمدی میں فرق کے بارے میں تقریر فرمائی۔ مسیح موعود کی بعثت اور سلسلے کے قیام کی غرض۔ اعلیٰ حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تقریر جو آپ نے 27 دسمبر سن 1905 عیسوی کو بعد نماز ظہر و عصر مسجد اقصی میں فرمائی۔ 26 دسمبر سن 1905 عیسوی کی صبح کو مہمان خانہ جدید کے بڑے ہال میں احباب کا ایک بڑا جلسہ اس غرض کے لیے منعقد ہوا تھا کہ مدرسہ تعلیم الاسلام کی اصلاح کے سوال پر غور کریں۔ اس میں بہت سے بھائیوں نے مختلف پہلوؤں پر تقریریں کیں۔ ان تقریروں کے ضمن میں ایک بھائی نے اپنی تقریر کے ضمن میں کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں، حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے اور دوسرے مسلمانوں میں صرف اسی قدر فرق ہے کہ وہ مسیح ابن مریم زندہ آسمان پر جانا تسلیم کرتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی نیا امر ایسا نہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان اصولی طور پر قابل نزاع ہو۔ اس سے چونکہ کامل طور پر سلسلے کی بعثت کی غرض کا پتہ نہ لگ سکتا تھا، بلکہ ایک امر مشتبہ اور کمزور معلوم ہوتا تھا، اس لیے ضروری امر تھا کہ آپ اس کی اصلاح فرماتے۔ چونکہ اس وقت کافی وقت نہ تھا، اس لیے 27 دسمبر کو بعد ظہر و عصر آپ نے مناسب سمجھا کہ اپنی بعثت کی اصل غرض پر کچھ تقریر فرمائیں۔ آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی، تاہم محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی۔ ایڈیٹر فرمایا، افسوس ہے اس وقت میری طبیعت بیمار ہے اور میں کچھ زیادہ بول نہیں سکتا، لیکن ایک ضروری امر کی وجہ سے چند کلمے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کل میں نے سنا تھا کہ کسی صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ گویا ہم میں اور ہمارے مخالف مسلمانوں کے درمیان فرق موت و حیات مسیح علیہ السلام کا ہے، ورنہ ایک ہی ہیں، اور عملی طور پر ہمارے مخالفوں کا قدم بھی حق پر ہے، یعنی نماز، روزہ اور دوسرے اعمال مسلمانوں کے ہیں اور وہ سب اعمال بجا لاتے ہیں۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بارے میں ایک غلطی پڑ گئی تھی، جس کے ازالے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ پیدا کیا۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات صحیح نہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ مسلمانوں میں یہ غلطی بہت بری طرح پیدا ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ میرا دنیا میں آنا صرف اتنی ہی غلطی کے ازالے کے لیے ہے اور کوئی خرابی مسلمانوں میں ایسی نہ تھی جس کی اصلاح کی جاتی، بلکہ وہ صراط مستقیم پر ہیں، تو یہ خیال غلط ہے۔ میرے نزدیک وفات یا حیات مسیح ایسی بات نہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سلسلہ قائم کرتا
اور ایک خاص شخص کو دنیا میں بھیجا جاتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے طور پر اس کو ظاہر کرتا جس سے اس کی بہت بڑی عظمت پائی جاتی ہے، یعنی یہ کہ دنیا میں تاریکی پھیل گئی ہے اور زمین لامتی ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی غلطی کچھ آج پیدا نہیں ہو گئی۔ محترم مرتب صاحب نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں، یہ لفظ دراصل حیات ہے جو سہو کاتب سے موت لکھا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی غلطی کچھ آج پیدا نہیں ہو گئی، بلکہ یہ غلطی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے بعد پیدا ہو گئی تھی، اور خواص اولیاء اللہ، صلحاء اور اہل اللہ بھی آتے رہے اور لوگ اس غلطی میں گرفتار رہے۔ اگر اس غلطی ہی کا ازالہ مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کر دیتا، مگر نہیں ہوا، اور یہ غلطی چلی آئی اور ہمارا زمانہ آ گیا۔ اس وقت بھی اگر نری اتنی ہی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک سلسلہ پیدا نہ کرتا، کیونکہ وفات مسیح ایسی بات تو تھی ہی نہیں جو پہلے کسی نے تسلیم نہ کی ہو۔ پہلے سے بھی اکثر خواص جن پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا یہی مانتے چلے آئے، مگر بات کچھ اور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا۔ یہ سچ ہے کہ مسیح کی وفات کی غلطی کو دور کرنا بھی اس سلسلے کی بہت بڑی غرض تھی۔ محترم مرتب صاحب نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں، سہو کاتب ہے، مسیح کی حیات کی غلطی ہونا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ مسیح کی وفات کی غلطی کو دور کرنا بھی اس سلسلے کی بہت بڑی غرض تھی، لیکن صرف اتنی ہی بات کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھ کو کھڑا نہیں کیا، بلکہ بہت سی باتیں ایسی پیدا ہو چکی تھیں کہ اگر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ قائم کر کے کسی کو معمور نہ کرتا تو دنیا تباہ ہو جاتی اور اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اس لیے اسی مقصد کو دوسرے پیرائے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بعثت کی غرض کیا ہے۔ وفات عیسیٰ اور حیات اسلام، یہ دونوں مقاصد باہم بہت بڑا تعلق رکھتے ہیں، اور وفات مسیح کا مسئلہ اس زمانے میں حیات اسلام کے لیے ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ حیات مسیح سے جو فتنہ پیدا ہوا ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ حیات مسیح کے لیے یہ کہنا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لے جاتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی سے ناواقفی کو ظاہر کرتا ہے۔ محترم مرتب صاحب نیچے لکھتے ہیں کہ اس جگہ کتابت کی غلطی سے کوئی لفظ رہ گیا ہے۔ ہم تو سب سے زیادہ اس بات پر ایمان لاتے اور یقین کرتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سورہ البقرہ آیت نمبر 107۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہر بات پر قادر ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بے شک وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسے امور سے پاک اور منزہ ہے جو اس کی صفات کاملہ کے خلاف ہوں، اور وہ ان باتوں کا دشمن ہے جو اس کے دین کے مخالف ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی حیات اوائل میں تو صرف ایک غلطی کا رنگ رکھتی تھی، مگر آج یہ غلطی ایک اژدہا بن گئی ہے جو اسلام کو نگلنا چاہتی ہے۔ ابتدائی زمانے میں اس غلطی سے کسی گزند کا اندیشہ نہ تھا، اور وہ غلطی ہی کے رنگ میں تھی، مگر جب سے عیسائیت کا خروج ہوا اور انہوں نے مسیح کی زندگی کو ان کی خدائی کی ایک بڑی زبردست دلیل قرار دیا تو یہ خطرناک امر ہو گیا۔ انہوں نے بار بار اور بڑے زور سے اس امر کو پیش کیا کہ اگر مسیح خدا نہیں تو وہ عرش پر کیسے بیٹھا ہے، اور اگر انسان ہو کر کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ زندہ آسمان پر چلا جاوے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی بھی آسمان پر نہیں گیا۔ اس قسم کے دلائل پیش کر کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بنایا اور دنیا کے ایک حصے کو گمراہ کر دیا، اور بہت سے مسلمان جو 30 لاکھ سے زیادہ بتائے جاتے ہیں اس غلطی کو صحیح عقیدہ تسلیم کرنے کی وجہ سے اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ اب اگر یہ بات صحیح ہوتی اور در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے جاتے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں، اور مسلمان اپنی غلطی اور ناواقفی سے ان کی تائید کرتے ہیں، تو پھر اسلام کے لیے تو ایک ماتم کا دن ہوتا، کیونکہ اسلام تو دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دنیا کو ایک ایمان اور یقین پیدا ہو اور اس کی توحید پھیلے۔ وہ ایسا مذہب ہے کہ کوئی کمزوری اس میں پائی نہیں جاتی اور نہیں ہے۔ محترم ناشر صاحب لکھتے ہیں، نقل مطابق اصل، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو وحدہ لا شریک قرار دیتا ہے، کسی دوسرے میں یہ خصوصیت تسلیم کی جاوے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کسر شان ہے، اور اسلام اس کو روا نہیں رکھتا۔ مگر عیسائیوں نے مسیح کی اس خصوصیت کو پیش کر کے دنیا کو گمراہ کر دیا ہے،
اور مسلمانوں نے بغیر سوچے سمجھے ان کی اس ہاں میں ہاں ملا دی اور اس ضرر کی پرواہ نہ کی جو اس سے اسلام کو پہنچا۔ اس بات سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ مسیح کو زندہ آسمان پر اٹھا لے جاوے؟ بے شک وہ قادر ہے، مگر وہ ایسی باتوں کو کبھی روا نہیں رکھتا جو مبدأ شرک ہو کر کسی کو شریک الباری ٹھہراتی ہوں، اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک شخص کو بعض وجوہ کی خصوصیت دینا سری مبدأ شرک ہے۔ پس مسیح علیہ السلام میں یہ خصوصیت تسلیم کرنا کہ وہ تمام انسانوں کے برخلاف اب تک زندہ ہیں اور خواص بشری سے الگ ہیں، یہ ایسی خصوصیت ہے جس نے عیسائیوں کو موقع دیا کہ وہ ان کی خدائی پر اس کو بطور دلیل پیش کریں۔ اگر کوئی عیسائی مسلمانوں پر یہ اعتراض کرے کہ تم ہی بتاؤ کہ ایسی خصوصیت اس وقت کسی اور شخص کو بھی ملی ہے، تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یقین کرتے ہیں کہ سب انبیاء علیہم السلام مر گئے ہیں، مگر مسیح کی موت بقول ان مخالف مسلمانوں کے ثابت نہیں، کیونکہ توفی کے معنی تو آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے کرتے ہیں، اس لیے فلما توفیتنی میں بھی یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ جب تو نے مجھے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 118۔ اور کوئی آیت ثابت نہیں کرتی کہ اس کی موت بھی ہوگی، پھر بتاؤ کہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور وہ اپنی غلطی کو سمجھیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ مسلمان کہلا کر اس عقیدے کی کمزوری اور شناعت کے کھل جانے پر بھی اس کو نہیں چھوڑتے، وہ دشمن اسلام اور اس کے لیے مارے آستین ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں مسیح کی موت کا ذکر کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ وہ دوسرے نبیوں اور انسانوں کی طرح وفات پا چکے، کوئی امر ان میں ایسا نہ تھا جو دوسرے نبیوں اور انسانوں میں نہ ہو۔ یہ بالکل سچ ہے کہ توفی کے موت ہی معنی ہیں، کسی لغت سے یہ ثابت نہیں کہ توفی کے معنی کبھی آسمان پر ما جسم اٹھانے کے بھی ہوتے ہیں۔ زبان کی خوبی لغات کی توسیع پر ہے، دنیا میں کوئی لغت ایسی نہیں ہے جو صرف ایک کے لیے ہو اور دوسرے کے لیے نہ ہو۔ ہاں خدا تعالیٰ کے لیے یہ خصوصیت ضرور ہے، اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک خدا ہے۔ لغت کی کوئی کتاب پیش کرو جس میں توفی کے یہ معنی خصوصیت سے حضرت عیسیٰ کے لیے کہے ہوئے ہوں کہ زندہ آسمان پر ما جسم اٹھانا ہے، اور سارے جہاں کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی موت کے ہوں گے۔ اس قسم کی خصوصیت لغت کی کسی کتاب میں دکھاؤ، اور اگر نہ دکھا سکو اور نہیں ہے تو پھر خدا تعالیٰ سے ڈرو کہ یہ مبدأ شرک ہے۔ اس غلطی ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان عیسائیوں کے مدیون ٹھہرتے ہیں۔ اگر عیسائی یہ کہیں کہ جس حال میں تم مسیح کو زندہ تسلیم کرتے ہو کہ وہ آسمان پر ہے اور پھر اس کا آنا بھی مانتے ہو اور یہ بھی کہ وہ حکم ہو کر آئے گا، اب بتاؤ کہ اس کے خدا ہونے میں کیا شبہ رہا جبکہ یہ بھی ثابت نہ ہو کہ اس کو موت ہوگی۔ یہ کہنا بڑا مصیبت کا امر ہے کہ عیسائی سوال کرے اور اس کا جواب نہ ہو۔